السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں لقمان.com اور میں ہوں آپ کی میزبان اطرت بطول۔ ناظرین، آج کل بڑی کھل کر بات ہو رہی ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں قدرتی آفات کے ذریعے اپنے دشمنوں کو زیر کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ یعنی انہوں نے ایک ایسی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے کہ جب وہ چاہیں طوفان، زلزلے، بارشیں اور سیلابی کیفیت پیدا کر سکتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کے خیال میں سننے میں یہ ایک مفروضہ ہے، مگر بہت سے لوگ اس کو سچ بھی مانتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اکثر ہارپ نامی ٹیکنالوجی کے بارے میں سنتے ہیں۔ یہ کیا ہے، کیسے کام کرتی ہے، کون سے ممالک یہ ٹیکنالوجی حاصل کر چکے ہیں اور کن ممالک کے خلاف یہ استعمال ہوئی ہے؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم آپ کو سب بتائیں گے۔ گزشتہ 20 سالوں کے دوران دنیا بھر میں تمام قدرتی آفات شدت اور مدت کے لحاظ سے بڑھ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قدرتی طور پر نہیں بلکہ موسم اور آب و ہوا کے کنٹرول یا تبدیلی کے ذریعے رونما ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر 2010 میں ہیٹی کا زلزلہ، چلی کا زلزلہ اور سونامی، 2011 میں جاپان کا زلزلہ اور سونامی، 2006 میں فلپائن میں بڑے پیمانے پر سونامی کس خاص قسم کے خطرے کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایران کے سابق وزیر اعظم محمود احمدی اور وینزویلا کے صدر ہوگو شاویز نے پہلے ہی واضح طور پر ان آفات اور مستقبل میں ان کے سنگین نتائج کے لیے ہارپ ٹیکنالوجی کو مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ پھر چند سال پہلے ایک روسی سائنسدان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان میں 2010 میں مصنوعی طور پر سیلاب پیدا کر کے پورے ملک کو ڈبو دیا تھا۔ پاکستان میں 2010 کے سیلاب کے بعد بین الاقوامی شہرت رکھنے والے پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عطاء الرحمان نے ایک مضمون میں اس سال وقوع پذیر ہونے والے سیلاب کی ممکنہ وجہ ہارپ کے استعمال کو قرار دیا۔ ہارپ ایک ایسی حقیقت ہے جو امریکہ کے بعد روس اور اسرائیل کے پاس بھی موجود ہے، جبکہ چین بھی اس ہارپ ٹیکنالوجی پر کافی حد تک کام کر چکا ہے۔ یہ 6 فروری 2023 کی صبح کی بات ہے جب ریکٹر اسکیل پر 7.8 کی شدت کے زلزلے نے ترکی اور شام کو تباہ کر دیا۔ اس زلزلے نے جو تباہی مچائی وہ آج بھی لوگوں کو یاد ہے۔ اس زلزلے سے ترکی کے 10 شہر بری طرح متاثر ہوئے۔ اس شدید نوعیت کے زلزلے سے 45,000 سے زائد اموات ہوئیں اور ہزاروں کی تعداد میں عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ اس تباہی نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مگر اس زلزلے کے فوری بعد ہارپ ٹیکنالوجی کا سب سے زیادہ ذکر ہوا۔ اس زلزلہ کو امریکی خفیہ ٹیکنالوجی ہارپ کا نتیجہ قرار دیا گیا تھا۔ یہ ہارپ کس بلا کا نام ہے؟ کیا ہارپ جنگوں کے بغیر ہی اپنے مخالف ملکوں کو تباہ کر دے گی؟ 1993 میں ہارپ ٹیکنالوجی پر امریکی فضائیہ اور نیوی نے تحقیقات شروع کی اور 2015 تک اس ٹیکنالوجی پر تمام کام اور تحقیقات مکمل کر لی گئی، جس کے ذریعے موسم میں شدت پیدا کی جا سکتی ہے، گلیشیئر پگھلائے جا سکتے ہیں اور زیر زمین پلیٹوں میں ارتعاش اور رد و بدل پیدا کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے مصنوعی زلزلہ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہارپ ٹیکنالوجی ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکی ہے۔ پاکستان کی بات کریں تو کچھ خطرناک اور چونکا دینے والے واقعات یکے بعد دیگرے ہو رہے ہیں، جیسا کہ بارشیں زیادہ ہوئی ہیں، بلکہ دریائے سندھ کے علاوہ دوسرے دریاؤں میں بھی سیلاب، جن میں گلگت بلتستان کے گلیشیئرز کا پگھلنا، کراچی میں اربن فلڈنگ، بلوچستان میں بارشوں کے باعث سیلاب، پھر جنوبی پنجاب اور زیر زمین سندھ میں سیلاب، خیرپور اور سکھر میں بارشوں کے باعث سیلاب، اور نوشہرہ میں کلاؤڈ برسٹ شامل ہیں۔ یہ 6 واقعات یکے بعد دیگرے ایک ہی خطے میں ہوئے اور بہت زیادہ تباہی کا باعث بنے۔ افغانستان میں 2002 میں آنے والا زلزلہ، پاکستان میں 2005 میں آنے والا زلزلہ اور 2010 کا سیلاب، جس میں $70 ارب کا نقصان ہوا، یہ فطری نہیں تھے۔ چین میں 2008 اور 2010 میں آنے والے زلزلے، جاپان میں 2011 میں آنے والے سونامی اور زلزلے بھی مصنوعی ہی نظر آتے ہیں۔ کوئی ایسی خطرناک ٹیکنالوجی تو موجود ہے جس کی مدد سے دنیا میں کہیں بھی طوفان، بارش اور زلزلہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اگست 2010 میں روس کی ہارپ کی مخالفت منظر عام پر آئی، جس میں کہا گیا کہ امریکہ اس منصوبے کو استعمال کر کے نئے اور زیادہ مہلک ہتھیار بنا رہا ہے۔ ہارپ ٹیکنالوجی کا سب سے مشہور اسٹیشن گکونا الاسکا میں واقع ہے۔ یہ جگہ امریکہ فضائیہ کی تھی، جسے ہارپ ٹیکنالوجی کے اینٹینز لگانے کے لیے مختص کیا گیا۔
ہارپ دنیا کا سب سے بڑا ریڈیو براڈ کاسٹنگ اسٹیشن ہے جو عام ریڈیو سگنلز کی ترسیل کی طرح کام کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ ان کا مقصد اینٹیناز سے نکلنے والی شعاؤں کو فضا میں مطلوبہ مقام پر بھیج کر اس انرجی کو مخصوص خفیہ مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تحقیق سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس ہارپ ریڈیو اسٹیشن الاسکا میں 180 اینٹیناز لگائے گئے ہیں جو تقریباً 72 فٹ اونچے ہیں۔ ان سب اینٹیناز کو اس ترتیب سے جوڑا گیا ہے کہ تمام اینٹیناز سے نکلنے والی شعاعیں الگ الگ شعاؤں کو بھیجے جانے کی بجائے ایک جٹ طاقتور شعاؤں کو بھیجنے کا کام کرتے ہیں۔ اس طرح یہ سب اینٹیناز ایک بڑے اینٹینا کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ اینٹیناز فضا میں ٹنوں کے حساب سے انرجی بھیجنے کا کام کرتے ہیں جسے ELF ویوز کہتے ہیں۔ یہ فضا میں 3.3 ملین واٹس کی طاقت والی شعاعیں بھیجتے ہیں۔ کسی بھی اڑتے ہوئے جہاز کے انجن کو بآسانی ایک ہی جھٹکے سے یہ پگھلا سکتی ہیں۔ ہارپ الاسکا کے اس اسٹیشن سے نکلنے والی شعاؤں کی مقدار عام ریڈیو اسٹیشن کے مقابلے 72,000 ریڈیو اسٹیشنز جتنی طاقتور شعاؤں کو فضا میں بھیجنے کا کام کرتا ہے، یعنی یہ ہارپ کا صرف ایک اسٹیشن ہی اندازاً 36 لاکھ واٹ کی شعاؤں کو فضا میں بھیج رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کسی بھی وقت اس ٹیکنالوجی سے ساؤتھ چائنا سی میں سیلاب اور طوفان پیدا کر کے چین کے گرد گھیرا تنگ کر سکتا ہے، کیونکہ اس خطے میں کوڈ کے نام پر مرز وجود میں آنے والے اتحاد کے ارکان امریکہ، آسٹریلیا، بھارت اور جاپان پہلے ہی ملائکہ اسٹریٹ کو بند کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جو بحر الکاہل میں چین کے لیے واحد بحری گزرگاہ ہے اور جس کے بند ہونے سے چین کا بیرونی دنیا سے سمندری رابطہ یکسر منقطع ہو سکتا ہے۔ خیر، میں آپ کو بتاؤں، حقیقت یہ ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی دنیا کے کسی بھی خطے کے موسم، آب و ہوا کو کنٹرول کرنے اور تبدیل کرنے کا ایک بہترین آلہ ہے جس سے ملک کی سیاسی، سماجی، اقتصادی اور جغرافیائی جہت کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بڑے پیمانے پر تباہی کا زیادہ طاقتور ہتھیار WMD ہو سکتا ہے۔ یہ 5th جنریشن اور سائبر وارفیئر سے زیادہ مہلک ہے، لہٰذا اس ایشو پر دنیا کو یکجان ہونے کی ضرورت ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔